اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال المعصوم کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد. امیر المومنین فرماتے ہیں، سنیے، دولت نہ دھوکے سے آتی ہے، نہ بخیلی سے ٹکتی ہے، نہ سخاوت سے جاتی ہے. دولت نہ دھوکے سے آتی ہے، نہ بخیلی سے ٹکتی ہے، نہ سخاوت سے جاتی ہے. یہ حدیث اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ. پہلے مال کہا پھر جان. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا جہاد کرو اپنی جان کے ساتھ پھر مال کے ساتھ. گرامر کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے جان کے ساتھ جہاد کرو پھر مال کے ساتھ. کہا پہلے مال کے ساتھ جہاد کرو پھر جان کے ساتھ. کیوں؟ وہ انسان کے نیچر سے واقف ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ جانتا ہے انسان کی فطرت کو. اسے معلوم ہے مال نکلتا ہے تو جان خود بخود نکل جاتی ہے. مال نکلے گا جان خود بخود نکل جائے گی یار. تو پہلے مال کے شعبے میں آزما لو تو جان کی باری آئے گی نا. خود کماتے ہیں، باپ کماتا ہے، بیٹا کماتا ہے، بیوی کماتی ہے، بہو کماتی ہے، دولت بھری چلی آ رہی ہے. جو آدمی خمس نہیں دیتا اللہ کی راہ میں وہ جان کیا دے گا؟ تو مال کے شعبے میں پہلے ان کو آزما لو پھر جان کی باری آئے گی. معصوم سینٹر کی ان مجالس کے لیے میں آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ کل سے ایام اعضاء اور مصائب کے دن شروع ہو جاتے ہیں. میں ان دنوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں یہاں کی آپ کی جو معصوم سینٹر کی جو انتظامیہ ہے، نوید بھائی نے جب مجھے کال کیا کہ آپ معصوم سینٹر کے لیے آئیں تو متعارف جو ہے وہ انہیں نہیں کرایا تھا میرا، اور انہوں نے شمیم بھائی سے کہا اور آپ کی انتظامیہ نے اس کو قبول فرما لیا. اور آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے حقیر معروضات کو پوری توجہ کے ساتھ سنا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اگرچہ میں یہ حق ادا نہیں کر سکا جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا. میں پورے طریقے سے ڈیلیوری نہیں دے سکا، جس کے لیے میں بارگاہ امام میں معذرت چاہتا ہوں. اور میں جن مومنین نے محبتیں
کرم فرمائیاں مہربانیاں فرمائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً دھانجی صاحب نے پورا فلیٹ میرے لیے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا کرے. اور آپ کے باقر بھائی ایئرپورٹ سے لے کر ابھی تک میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. پلس ڈاکٹر ابرار حاجی ابرار صاحب کا میں بہت، ان کی پوری فیملی سے میرے گھریلو تعلقات ہیں، اور یہ ہمارے بڑے ڈونر ہیں. بنگلور میں بھی ان کی پوری فیملی، بڑے بڑے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ہم ان کی فیملی سے رجوع کرتے ہیں. یہاں بھی آپ نے ہماری کتاب نہج البلاغہ کے لیے فرسٹ پہلا آدمی دیکھا. میں کافی 20 سال سے تقریباً سفر کر رہا ہوں، تو آپ نے والنٹری طور پہ نہج البلاغہ کی چھپائی کے لیے ایک اقدام فرمایا. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جناب بختیاری صاحب نے بھی حامی بھری، الحمدللہ میں ان کا بھی کتاب کی چھپائی کے لیے. اور دیکھیے، دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی محنتوں کے بعد پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اولمپک ٹارچ، میں چھوٹے بچوں کے لیے کہہ دوں، اولمپک ٹارچ، ایک کھلاڑی تھوڑی دور تک لے کر وہ دوڑتا ہے، پھر وہ جب اس کی باری ختم ہوتی ہے تو دوسرے کھلاڑی کو دے دیتا ہے، وہ لے کر دوڑتا ہے، پھر وہ تیسرے کھلاڑی کو دے دیتا ہے اور وہ اس کو لے کر دوڑتا ہے، وہ چوتھے کھلاڑی کو دے دیتا ہے. یہ آزاداری کا ٹارچ جو ہم تک ملا ہے سید سجاد اور جناب زینب کے ہاتھوں سے ہمارے بزرگوں تک ملا تھا. یہ آزاداری ٹارچ ہمارے پیرنٹ کو ملا اور وہاں سے ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے. اب ہمیں اس آزاداری کے ٹارچ کو امام زمانہ کے ہاتھوں میں دینا ہے. تو اب اس کے یہ دین کی نشر و اشاعت، دین قربانیاں چاہتا ہے. آیت اللہ تبرسی کا نام آپ نے سنا، مجموع البیان تفسیر انہوں نے لکھی ہے. پتا ہے 90 برس کے تھے آیت اللہ تبرسی، ان کو سکتہ ہو گیا تھا. سکتہ، گھر والوں نے سمجھا انتقال ہو گیا ہے، لے جا کے انہوں نے دفن کر دیا. قبر میں وہ بیدار ہو گئے، بیٹھ گئے قبر میں. انہوں نے اس وقت عہد کیا پروردگار سے، اے اللہ اگر تو مجھے اس وحشت قبر سے نکال دے گا تو میں تیرے کتاب کی تفسیر لکھوں گا. کون سوچتا ہے 90 برس کی عمر کا ایک بوڑھا اور وحشت قبر، سانس رکی ہوئی ہے، بند ہے. اتنے میں جیسے انہوں نے یہ نیت کی، ایک چور آیا، کفن چور، اس نے قبر کو کھودا. ادھر آ ادھر آ ادھر آ، وہ چرانے آیا تھا، اپنے کپڑے سمیٹ کے بھاگا. یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں اس کو، اور کرم کیا کرے گا. اس نے جا کے دیہات والوں نے کہا کہ بھئی ایک بوڑھا جو بیٹھا ہوا ہے. لوگ آئے، ان کو باہر نکالا، اور انہوں نے جو تفسیر لکھی آج پورے عالم تشیع پر چھائی ہوئی ہے. دین ہم تک جو پہنچا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرے نوجوان بچوں کے لیے. پوٹاشیم سائنیٹ، سائنیٹ جانتے ہیں نا آپ؟ ہاں، زہر نہیں، خالی زہر نہیں، طاقتور زہر. سوڈیم سائنیٹ کے بعد پوٹاشیم سائنیٹ کی اہمیت تھوڑا گھٹ گئی ہے، لیکن پوٹاشیم سائنیٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور زہر قاتل. سائنسدانوں کو یہ تجسس ہوا کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، ہم ٹیسٹ کیسے دیں دنیا کو. اب ظاہر سی بات ہے سائنیٹ کا ٹیسٹ کا مطلب ہے موت. ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ مجھے قلم اور کاغذ دے دو، میں سائنیٹ کو منہ میں رکھوں گا، جو لفظ لکھوں گا تم اس سے اندازہ لگاؤ. اس نے زبان میں جو ہے منہ میں اپنی سائنیٹ رکھا، ایس لکھا تھا کہ اس کی جان نکل گئی. اب ایس سالٹ بھی آتا ہے، سویٹ بھی ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے انگلش نہیں آتی، 2 لفظ میں جانتا ہوں. ایک دوسرا سائنٹسٹ نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد والا حرف میں لکھتا ہوں. اس نے اے لکھا کہ دم نکل گیا. اس طرح سے سائنیٹ کا ٹیسٹ دنیا کو سالٹی معلوم ہوا، نمکین.
ایک معمولی سائنٹ کا ٹیسٹ 2 انسانوں کی جانیں مانگتا ہے. دین جو ہم تک پہنچا ہے عزیزان محترم، یہ کئی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، ہمارے ہاتھوں تک آیا ہے. امام حسن نے زہر کھا کر ایس لکھا تھا، جناب قاسم نے ڈبلیو لکھا ہے. اور کریں میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم، غور کیجئے گا. دنیا نے سائنٹ موت کا ٹیسٹ لکھا بھی تو نمکین لکھا، کربلا نے اسے موت کا ٹیسٹ بتایا تو بھی میٹھا بتایا. کربلا نے موت کو بھی میٹھا بنا دیا ہے. بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد والے محمد. کربلا نے جو چیز ہمیں، آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں باہر سے لوگ اور بھی آنے والے ہیں. آپ لوگ ذرا آگے آئیں. یہ جو جگہ ہے اس کو آپ پر کریں، خالی کریں، اس کو بھریں. یہ خالی جگہ جو یہاں ہیں، آپ لوگ ذرا ادھر آگے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. جی بہت اچھا جناب، آپ تھوڑا زحمت فرمائیں، تھوڑی زحمت فرمائیں. آپ لوگ ذرا زحمت فرمائیں، مجلس کا ماحول بنائیں. میں سونے نہیں دوں گا، آپ مطمئن رہیں. توجہات ہیں نا آپ لوگوں کی، سننا بھی چاہتے ہیں لیکن بڑا ڈرائی ٹاپک کو میں چھیڑوں گا آج، لیکن سونے نہیں دوں گا. کربلا نے جو چیز ہمیں عطا کی وہ ہے اہمیت نماز. عزاداری ہو اور نماز نہ ہو، محرم کمپلیٹ نہیں ہے بغیر نماز کی. اکرم میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم، مولانا کلب صادق صاحب آئے میرے گھر پہ. راوی وہ ہیں، میں نہیں ہوں، میں نقل قول، اس کی سچائی کو وہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کے جملوں کو میں ادا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا سلمان صاحب، ہمارے ابا کے زمانے میں ایک کٹر وہابی شیعہ ہو گیا، ایک دشمن اہل بیت ناصبی شیعہ ہو گیا. ہمارے پڑوس میں وہ رہتا تھا. تو کلب صادق صاحب کے والد کو ڈاؤٹ ہوا کہ واقعی کوئی جاسوس تو نہیں ہے. تو کہہ رہا میں شیعہ ہو گیا، اتنا بڑا کٹر وہابی مشہور و معروف دشمن اہل بیت شیعہ ہو گیا. تو ان کے والد صاحب نے 4-5 لوگوں کو تحقیق کے لیے لگایا کہ بھئی تم دیکھو واقعی وہ شیعہ ہوا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کئی دن اس کو واچ کیا، آبزرویشن کیا اس کا، اور اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد آ کے ان کے والد کو خبر دی ان لوگوں نے کہ نہیں یہ پکا شیعہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نماز چھوڑ چکا ہے. پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اب ظالم نماز چھوڑ چکا ہے. اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا. یہ بات آج نہیں ہے. غور کرنے میں کیا کرنے جا رہا ہوں محترم، ہمارے اوپر 3 بڑے اعتراضات تھے. شیعہ نماز نہیں پڑھتے، تہران کی نماز جمعہ نے دنیا کے ہوش و حواس گنوا دیے. غور کرنے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. ہمارے اوپر ایک بڑا اعتراض تھا، بڑا اعتراض، شیعہ حج کو نہیں جاتے، شیعوں کا حج کربلا میں ہوتا ہے. سعودی گورنمنٹ نے ایرانی حاجیوں کو کا قتل عام کر کے دنیا کو بتایا کہ نہیں شیعہ بھی حج کرتے ہیں. ہم نے نہیں بتایا، دنیا ہی نے بتایا ہے. غور کرنے میں کیا کرنے جا رہا ہوں، ہم نے نہیں بتایا ہے، دنیا ہی نے کہا کہ نہیں شیعہ بھی حج کرتے ہیں. اب ہمارے اوپر بھی ایک بڑا الزام تھا کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. ایران نے بچوں کو جو ہے حافظ قرآن بنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اعتراض کا جواب اعتراض نہیں دلیل ہے. اور میں کیا کہہ رہا محترم، اعتراض کا جواب اعتراض نہیں دلیل ہے. گالی کا جواب گالی نہیں، خباثت کا جواب خباثت نہیں، کثافت کا جواب کثافت نہیں، دلیل. دنیا کی ہر چیز کنورژن کے اصولوں پہ کام کر رہی ہے، کنورٹ کر رہی ہے. کنورٹ، کائنات کی ہر چیز کنورٹ کر رہی ہے. پتا آپ کو کنورژن کے اصولوں، یہ کنورژن صحیح لفظ ہے،
جی کنورژن کے اصولوں پہ کام کر رہی ہے. دنیا کی ہر چیز کنورٹ کر رہی ہے. درخت کاربن کو لیتے ہیں, کاربن کو کنورٹ کرتے ہیں آکسیجن میں. اور کہہ رہا تھا مطلب میں کیا کہنے جا رہا ہوں. بادل بخارات کو لیتے ہیں, وہ کنورٹ کرتے ہیں پانی میں. چکی آٹا پیسنے والی پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی, سخت چیز لیتی ہے, وہ نرم چیز لوٹاتی ہے. میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, دنیا کی ہر چیز کنورٹ کر رہی ہے. کیا آج تک سائنس نے ایسی کوئی مشین بنائی کہ جس میں گھاس ہم ڈالیں اور دودھ نکلے؟ چاہتا ہوں محترم, کوئی مشین آج تک سائنس نے بنائی ایسی کہ جس میں ہم گھاس ڈالیں اور اس سے دودھ نکلے؟ نہیں. لیکن اللہ نے ایک ایسی مشین بنائی ہے, گائے گھاس کھاتی ہے, گھاس کو وہ دودھ میں کنورٹ کر کے ہمیں لوٹاتی ہے. میں کیا کہ جا رہا ہوں, یہ جانور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم بھی گالی کو دعا میں کنورٹ کر کے لوٹاؤ. گالی کا جواب گالی نہیں ہے, اعتراض کا جواب اعتراض نہیں ہے, دلیل. امام سجاد سے منہال نے کہا مولا کب تک آپ روئیں گے, کب تک روئیں گے؟ تو امام سجاد نے کہا چپ بیٹھ, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں فرمایا, دلیل دی. یعقوب کا ایک بچہ بھی حسن کیا اجل ہوا تھا, ارے میرا تو بھرا گھر چلا گیا. تو اعتراض کا جواب عزیزان محترم, اعتراض کا جواب اعتراض نہیں ہے, دلیل ہے. اور ہمارا مذہب دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی رکھتا ہے. دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہے. نماز کسی زمانے میں, لیکن آج ہمارا نوجوان مساجد کی طرف آ رہا ہے. نماز کی کچھ خصوصیات میں آپ کو بتاؤں گا بالکل ایک یونیک طریقے سے. آپ اس انداز سے بھی آپ دیکھیں, اور اس کا رزلٹ جو آخر میں نکالوں گا اس کے اوپر توجہ رہے. سوئے تو گئے, جی سوئے تو گئے. نماز کی ایک پہلی خصوصیت ہے, میں کیوں اتنی اہمیت دے رہا ہوں, دعوت مسلسل. نماز کو کتنی مرتبہ 24 گھنٹے میں بلایا ہے اللہ نے؟ آپ بتائیں ذرا مجھے. جی انہوں نے کہا 5 مرتبہ. اور کتنی مرتبہ کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ 3 مرتبہ. اور 51 مرتبہ. اور کتنی مرتبہ اسلام نے نماز کی طرف بلایا ہے؟ 10 مرتبہ. 70 مرتبہ بلایا ہے نماز کے لیے. دن میں کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. کیلکولیشن کریں آپ لوگ. ہر اذان میں 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ, 2 مرتبہ حی علی الفلاح 4, 2 مرتبہ حی علی خیر العمل 6. ہر اقامت میں 2 مرتبہ حی علی الفلاح, حی علی الصلاۃ, 2 مرتبہ حی علی الفلاح 4, 2 مرتبہ حی علی خیر العمل 6. 6 اور 6 12. ہر اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ 14. 14 کو 5 سے ملٹیپل کیجئے. 70 مرتبہ نماز کے لیے اسلام نے بلایا. اس کے باوجود نہ ہماری نیند پوری ہوتی ہے, نہ ہمارا کاروبار ختم ہوتا ہے, نہ ہمارا جاب پوری ہوتی ہے. نماز کی دوسری ایک خصوصیت ہے, نماز ایک جزء تقریبات. اسلام نے اپنے ہر پروگرام میں نماز کو رکھا ہے. اسلام کا کوئی پروگرام اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنے پروردگار کو ایک سجدہ نہ کر لے. روز و شب کے پروگرام ہو یا ماہ و سال کے, خوشی کا پروگرام ہو یا غم کا, اسلام نے نماز کو نہیں بھولا. غدیر کا انتہائی خوشی کا موقع ہے تو وہاں بھی نماز. اور جو محترم
आशूर का इंतहाई गम का मौका है तो वहां भी नमाज, जो इस बात की दलील है कि जो नमाज नहीं पढ़ता न उसे रोने का हक है न हंसने का हक है। बड़ी आवाज में सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। मजा आ रहा है नहीं? हमारे यहां एक साहब गए जियारतों पे, नमाज नहीं पढ़ते थे, वो जियारतों पे गए, 2-4 जगहों पे उन्होंने नमाज पढ़ी, वो थक गए, फिर अपने होटल में अपने कमरे में वो रह गए। जो उनके साथी थे उन्होंने कहा यार जियारतों पे आए हो, चलो नमाज पढ़ने चलो। तो उन्होंने कहा मैं जो वीजा लाया हूं वो पिलग्रामेज वीजा, देखो इसमें लिखा है जियारती वीजा, नमाज का वीजा मैं नहीं लाया हूं, यहां मैं आया हूं ये पिलग्रामेज, इसमें लिखा है देखो ये जियारती वीजा है, ये नमाज का वीजा नहीं है। मेरी तरफ क्यों, वाई? हमारी नमाजें हम समझते हैं कबूल नहीं हो रही हैं। बहुत लोग कहते हैं जी नमाज बुराइयों से रोकती है, कहां रोकती है? इधर अभी नमाज पढ़ी, इधर गिरबतें शुरू हो गई, ये नमाज पढ़ी अभी हंस शुरू हो गया। क्यों? इसकी वजह यह है जनाब कि हम उनकी शरायत को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप हीटिंग करते हैं, हीटिंग और कर रहे हैं, दरीचों को दरवाजों को बंद करते हैं हीटिंग करते वक्त। अगर आपने दरीचों और दरवाजों को विंडोज को बगैर क्लोज किए आपने हीटिंग चलाई तो बाहर की ठंडी हवा अंदर आएगी, अंदर की गर्म हवा बाहर जाएगी, कभी कमरा गर्म नहीं होगा। हीटिंग की पहली शर्त यह है कि आप डोर्स एंड विंडोज को क्लोज करें। नमाज उसी वक्त फायदा पहुंचाएगी जब आप गुनाहों की खिड़कियों को बंद करेंगे। बगैर गुनाहों की खिड़कियां बंद किए आप समझते हैं फर्ज से आजा और मजलिस से नमाज फायदा पहुंचाएगी? हाईली इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। शराइत को पूरा हमें करना है। नमाज की तीसरी खुसूसियत है, नमाज क्या है? कसरत अक़साम। जितनी किस्में नमाज की हैं किसी इबादत की उतनी किस्में नहीं हैं। जितनी किस्में नमाज की हैं, रोजे की महदूद किस्में हैं, हज की और महदूद किस्में हैं, ज़कात की और महदूद किस्में हैं, जिहाद की सिर्फ 4 किस्में हैं। जितना जुल्म जिहाद और नमाज के साथ मुसलमानों ने किया किसी और इबादत के साथ नहीं किया। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, हमने मिंबर की अहमियत को गंवाया। जो आए वो बैठ जाए हुसैन के नाम पे। क्या अहले सुन्नत ने मुसल्ले की अहमियत को गंवाया। जो आए वो नमाज पढ़ा दे, देखने की कोई जरूरत नहीं है। जिहाद, कुरान मजीद में जिहाद और क़िताल पर सिर्फ 40 आयतें हैं। कितनी? 40 आयतें। 6600 आयतों में सिर्फ 40। परसेंटेज कितना हुआ? जल्दी 6%, 0.06। हाँ एकदम आप 6% आप बोल दिए तो फिर मैं सोच रहा था यार मैं तो कहीं ऐसा नहीं हो गया, इतनी सर्दी में दिमाग जो है वो। कितनी? बाइबल में लिखा है जनाब ईसा ने कहा कि मैं सुलह करने नहीं आया हूं, मैं जंग करने आया हूं। तो क्या इसका मतलब यह कि पूरी क्रिश्चियनिटी जंग कर रही है? गीता में हिंदुओं की किताब में लिखा है कि कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन आगे बढ़ और युद्ध कर, जंग कर, जिहाद कर।
تو کیا پورا ہندوازم جہاد کر رہا ہے؟ ہٹلر کرسچن تھا، کئی حکموں کو مارا، لیکن اس نے اپنی لڑائی میں مذہب کا حوالہ نہیں دیا۔ امریکہ نے ویتنام کے ساتھ 10 سال تک جنگ کی، مگر مذہب کو بیچ میں اس سے نہیں لایا۔ مسلمانوں نے ایک کام کیا، اپنی حکومت کا نام اسلام رکھا، اپنی لڑائی کا نام جہاد رکھا۔ حکومت بدنام ہوئی تو اسلام بدنام ہوا، لڑائی بدنام ہوئی تو جہاد بدنام ہوا۔ بڑے آواز میں صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جہاد پوری طاقت کو اعلی کلمت اسلام پر صرف کرنے کا نام ہے۔ جہاد کے معنی ہے بذل الوسعۃ والطاقۃ فی اعلی کلمت الاسلام، اسلام کے پرچم کی بلندی میں اپنی پوری طاقت کو لگا دینا۔ اب کبھی یہ طاقت قید خانہ شام کی تاریکی میں مسلح پر صرف ہوتی ہے جس کا نمونہ زینب و سید سجاد، کبھی یہ طاقت اپنے مولا کی اطاعت میں خرچ ہوتی ہے جس کا نمونہ جناب عباس، کبھی یہ طاقت میدان جنگ میں قتال میں صرف ہوتی ہے جس کا نمونہ ہے امام حسین۔ اور یاد رکھیے جہاد واجبات میں نہیں ہوتا، بھائی توجہ چاہتا ہوں محترم، جہاد واجبات میں نہیں ہے، جہاد صرف مستحبات میں ہے، واجبات میں جہاد نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا جہاد نہیں، 30 دن کے روزے کسی طرح سے کھینچ کے پورے کر لینا جہاد نہیں۔ واجبات میں جہاد آزمایا نہیں جاتا، مستحبات میں آزمایا جاتا ہے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہو اور اول وقت نماز پڑھنا جہاد ہے۔ مستحبات میں جہاد آزمایا جاتا ہے، واجبات میں جہاد آزمایا نہیں جاتا۔ جہاد کے اور محدود قسمیں، لیکن نماز روز و شب کے اعتبار سے دن کی نماز الگ، رات کی نماز الگ، واجب اور مستحب کے اعتبار سے واجب نماز الگ، مستحب نماز الگ۔ واجبات میں حیات اور مردہ کے اعتبار سے زندے کی نماز الگ، مردے کی نماز الگ۔ ذاتی اور غیری کے اعتبار سے اپنی نماز الگ، والدین کی نماز الگ۔ فرض اور اختیار کے اعتبار سے فرضی نمازیں الگ، اختیاری نماز نظر عہد قسم کی نماز الگ۔ دنوں کے اعتبار سے جمعے کی نماز الگ، عیدین کی نماز الگ، عاشورہ کی نماز الگ۔ شخصیات کے اعتبار سے امام علی کی نماز الگ، امام حسن کی نماز الگ، جعفر طیار کی نماز الگ، سلمان فارسی کی نماز الگ۔ میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم، نعمتوں کے اعتبار سے حصول نعمت سے پہلے نماز حاجت الگ، حصول نعمت کے بعد نماز شکر الگ۔ محترم جتنی نماز کی قسمیں ہیں کسی عبادت کی اتنی قسمیں نہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک اہم چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کیا چیز ہمیں دے دی ہے کربلا نے؟ ہمیں شمر کا خنجر تو یاد رہا، حسین کا سجدہ یاد نہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، نماز کی چوتھی خصوصیت ہے نماز ہے وسیلہ سکون۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، فقیر روٹی مانگ رہا ہے، بادشاہ بھوک مانگ رہا ہے۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، فقیر روٹی مانگ رہا ہے، بادشاہ بھوک مانگ رہا ہے۔ کون دولت، نہ دولت ذریعہ سکون ہے، نہ اقتدار ذریعہ سکون ہے، نہ عورت ذریعہ سکون ہے۔ قرآن مجید میں سکون کے 4 راستے بتائے ہیں، 3 راستے قرآن مجید میں سکون کی بنائے ہیں، اور ایک کو سکون کہاں ہے۔ راستے 3 ہے اور ایک سکون ہے، سکون ایک، راستے 3۔ پہلا راستہ سکون کا، اگر اطمینان چاہتے ہو دل کا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میں نے جوڑے بنائے ہیں تمہارے
तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए सुकून का जरिया है, बीवी सुकून का जरिया। वजअलना बुयूतकुम सकना, हमने तुम्हारे घरों को तुम्हारे सुकून का जरिया बनाया है। वजअलना नौम सकना, हमने रात को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है। 33% सुकून बीवी में है। मैं क्या कहने जा रहा था, 33% सुकून घर में है, 33% सुकून कुरान की नजर में रात में है। जो बीवी से तलाक लेके अलग हुआ 33% सुकून उसका गारत हुआ। जो घर को छोड़ा जिसने 33% सुकून उसका गया। मोहतरम, जिसने रात को जागना का जरिया बनाया उसका 33% सुकून गया। कुरान मजीद कहता है सुकून चाहते हो, अच्छा सुकून क्या है? सुकून है एक चीज और वो है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अरे ये पूरा 100% सुकून अगर तुम चाहते हो तो ज़िक्र ही करो। इसीलिए इस्लाम में दिन निकलने से पहले सुबह की 2 रकात नमाज रखी। ये चाहता है मोहतरम, दिन निकलने से पहले 2 रकात नमाज रखी ताकि बंदा 2 रकात नमाज पढ़ के वो जॉब को या काम को निकले कारोबार को, तो दिन भर जिंदगी के कारोबार में उसे कॉन्फिडेंस रहे कि जिंदगी की भागदौड़ में मैं अकेला नहीं हूं बल्कि मेरे साथ मेरा परवरदिगार भी है। बुलंद आवाज में सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं जी मैं अकेला नहीं हूं बल्कि मेरा खुदा भी मेरे साथ है। नमाज की 5वीं खुसूसियत, और एक नतीजा मैं निकाला उसका रिजल्ट दूंगा। 5वीं खुसूसियत और वो यह कि नमाज इंसान को कायनात से गाफिल नहीं बनाती, कायनात से आगाह करती है। बंदा नमाजी जब नमाज का इरादा करता है तो पहले पानी का जायजा लेता है, मुतलक है या मुजाफ, उसका रंग बू मजा मुताबिक फितरत है या खिलाफ फितरत। पानी ना मिले तो यही जायजा मिट्टी पे करता है, पाक है या नापाक, मुबाह है या गस्बी। और फिर मुसल्ला इबादत का रुख करता है तो डायरेक्शन का जायजा लेता है, किबला उसका सही है या नहीं। फिर सजदा करना चाहता है तो मिट्टी का जायजा लेता है कि सजदागाह है या नहीं, और अगर सजदागाह नहीं है तो फिर पत्ते को देखता है माकुलात में से है या मलबूसात में से है। खाक से लेकर समावात तक गौर फिक्र करने के बाद नमाजी अल्लाह अकबर कहता है। मोहतरम, यानी पूरी कायनात को पहले देखता है, जमीन से लेकर आसमान तक पूरी कायनात को पहले देखता है, उसके बाद मुसल्ला इबादत पर खड़ा होता है। फिर हासिल नहीं बनाती, आगाह करती है, कायनात से आगाह। अरे अल्लाह की तरफ होगा, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने हालत नमाज में अंगूठी दी। यह बताना मकसूद था कि नमाज कायनात से हासिल नहीं करती, आगाह करती है। अली के बाद बहुत से लोगों ने अंगूठियां दी। अरे सूरा क्या एक आयत भी नाज़िल नहीं हुई? क्यों अली के अमल की नकल उतारी गई? हर झूठा अपने आप को सच्चा कहता है, हर बातिल अपने आप को हक कहता है, हर पीतल की अंगूठी बनाने वाला अपनी अंगूठी पर सोने का रंग चढ़ाता है, लेकिन सोने की अंगूठी बनाने वाला कभी अपनी अंगूठी पे पीतल का मुलम्मा नहीं करता। और मैं क्या कहने जा रहा था मोहतरम, अगर चाय की कोई मसलन लिप्टन चाय बहुत मशहूर है दुनिया में, ओके, अगर चाय की कोई दूसरी फर्म अपनी चाय को मार्केट में रिलीज करना चाहे तो वो क्या करेगी? अपनी चाय का नाम भी लिप्टन चाय के नाम के बराबर रखेगी, हूबहू ट्रेडमार्क भी वही रखेगी,
لیبل بھی اس کے جیسا رکھے گی، لوگ سمجھیں گے یہ بھی لپٹن چائے ہے، خریدنا شروع کریں گے۔ یہ لپٹن چائے کی نقل اتارنے والا اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ لپٹن چائے اچھی ہے، اچھی نہ ہوتی تو نقل کیوں اتارتا؟ میں کیا کر رہا تھا محترم، ندیم سرور کی آواز میں بہت سے ذاکرین پڑھتے ہیں، یہ ان کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ندیم کی آواز اچھی ہے، اچھی نہ ہوتی تو اس کی نقل کیوں اتاری جاتی؟ علی کی نقل اتارنا اور 40 دن تک انگوٹھیاں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کا عمل اچھا تھا۔ اگر اچھا نہ ہوتا تو نقل کیوں اتارتے؟ بلند آواز میں صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ محمد۔ نماز کی چھٹی خصوصیت ہے نماز مدرسہ تربیت۔ اللہ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کیسا اٹھتے ہیں اور کیسا بیٹھتے ہیں؟ نہ آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے سے نہ اس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے نہ کوئی کمی ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے آداب معین کر دیے تاکہ اگر بندہ 5 منٹ بھی میری بارگاہ میں گزار لے تو ایک تہذیب یافتہ انسان بن کر مسجد کے باہر جائے۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، نماز انسان کو کئی چیزیں بتاتی ہے، کئی چیزیں تربیت ہے، تربیت یہ آپ کی ول پاور کو بڑھاتی ہے، یہ آپ کی قوت اعتمادی کو بڑھاتی ہے۔ خوشبو آ رہی ہے، سونگھو نہیں، بدبو آ رہی ہے، کھجلی ہو رہی ہے، کھجاؤ نہیں، کیوں؟ کھانا نہ کھاؤ جب تک نماز پڑھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے خدا کو؟ رونے کی بات ہے رو نہیں، ہنسنے کی بات ہے ہنسو نہیں، قہقہہ نہ لگاؤ۔ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرو جس کی بدبو تمہارے سامنے کھڑے ہونے والوں کے لیے تکلیف دہ ہو۔ عطر کا استعمال کرو، سینٹ لگاؤ، کنگھی کرو، خضاب کرو، آئینہ دیکھو، پھر مصلے پہ جاؤ۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، پھر مصلے پہ جاؤ۔ نماز بزرگ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ سکھاتی ہے کہ پاؤں کیسے سیدھے ہونا چاہیے، نگاہیں کیسی برابر ہونی چاہیے، جب جھکنے کی باری آئے تو گردن کیسے برابر ہونا چاہیے، کمر کیسے برابر سیدھی ہونا چاہیے، اور پھر سجدے کی باری آئے تو کتنے اعضاء کو زمین پر رکھنا چاہیے۔ جسے امام تسلیم کر لو اس کے اشاروں پہ جھکو اور اس کے اشاروں پہ اٹھو۔ وہ رکعت کو پہلی قرار دے تو پہلی مانو، وہ آخری قرار دے تو آخری مانو، اس لیے کہ امام امام ہوتا ہے، قامہ اور قعدہ، چاہے کھڑا ہو جائے چاہے بیٹھ جائے۔ اور میں کیا کہنے جا رہا ہوں، ارے امام امام ہوتا ہے، تم اپنے امام کی پیروی کرو، یہ 2 رکعت کے امام کی پیروی کرو اور ہو بہو اس کے اشاروں پہ چلو تاکہ تمہارا آخری امام آ کر تمہیں مدد کو بلائے، مسجد سے نکلو تو تمہیں عادت رہے اطاعت کرنے کی۔ اور میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم، تاکہ عادت رہے اطاعت کرنے کی، تم اس کی اطاعت کر سکو۔ پوری نماز میں اسلام نے نماز جماعت کو اہمیت دی۔ نماز جماعت امام کیسا ہو؟ نماز پڑھانے والا جس کے پیروں کے نیچے پوری قوم کے سر کو جھکایا جا رہا ہے وہ کیسا ہو؟ مولوی وہ نہیں جو پالیٹکس میں آ جائے، جو یوز ہو جائے وہ عالم نہیں۔ محترم، نہ اتنا کڑوا بنے کہ لوگ اسے تھوک دیں، نہ اتنا میٹھا بنے کہ لوگ اسے نگل جائیں، بلکہ عالم کو چاہیے کہ وہ سیاستیں کرنے والے کی گلے کی ہڈی بن جائے، نہ ان سے تھوکا جائے نہ ان سے نگلا جائے۔ اور میں کیا کہنے جا رہا ہوں، نہ ان سے تھوکا جائے
نہ ان سے نکلا جائے. ایسا ہو. سیاست کرنا کمال نہیں, سیاست کو ڈیفیوز کرنا کمال ہے. سیاست کرنا کمال نہیں, سیاست کو ڈیفیوز کرنا کمال ہے. اسے اچھا ٹیک کیئر کرو, بہترین تنخواہ دو. جج جو ہوتا ہے اسلام میں, کہا اس کے ساکس بھی اتنے سافٹ ہونا چاہیے کہ فیصلہ دیتے وقت اسے کھجائے نہیں ہو. مولوی قوم کا چہرہ ہوتا ہے. کہنے جا رہا ہوتا ہے مطلب اس کی نگرانی کرو اچھے طریقے سے. ایک بادشاہ نے کہا میرا ایک ہاتھی ہے جو اسے رلا دے گا, میں اسے ملک کا سب سے بڑا انعام دوں گا. کسی نے آ کے کان میں ہاتھی کے کہا میری بیوی کو کینسر ہو گیا ہے, رویا نہیں. کسی نے کہا میری اماں مرنے جا رہی ہے, 5 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, رویا نہیں. کسی نے کہا میری بیوی نے اتنا ٹائٹ کر دیا ہے کہ میں ڈھیلا ہو گیا ہوں, ہاتھی کو نہیں رونا تھا, رویا نہیں. آخر میں پوری کمیونٹی ہو گئی, پورے شہر والوں نے اپنے اپنے مصائب بیان کیے, رویا نہیں. اتنے میں ایک مولانا آئے, انہوں نے کان میں کچھ کہا, ہاتھی رو پڑا. بادشاہ نے کہا علامہ صاحب آپ نے کیا کہہ دیا جو رو گیا؟ تو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا, صرف اپنی تنخواہ بتا دی. میں نے خدا کی قسم ہاتھی سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا, صرف میں نے اپنی تنخواہ بتا دی اسے. ہاتھی رو پڑا لیکن کمیٹی نہیں روئی. جس کے قدموں کے نیچے پوری کمیونٹی کے سر کو جھکایا جا رہا ہے, وہ کیسا ہو؟ ہمارے رہبروں کو دیکھے دنیا, دیکھے ہمارے رہبروں کو دنیا, میں نام لینا نہیں چاہتا, رہبروں کو دیکھے. کیا کوئی غار میں ملا؟ کیا کوئی چیمبر میں ملا؟ کیا کوئی پہاڑیوں میں بھاگتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ نہ ان سے ہو سکی بولنگ, نہیں یہ کر سکے بیٹنگ, ضرورت پڑ گئی تو آ گئے رننگ میں رنوے کو, رنوے میں رننگ کو. کرکٹ ختم ہو گیا نہیں جی, ختم کر دیجیے ابھی. آپ نے دیکھا ہمارا رہبر کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایک منچڑا تھا, اس نے جوتا مار دیا. وہ مولوی نہیں تھا, مولویوں سے قریب تھا. میں کیا کہنے جا رہا ہوں مطلب, اور گھروں میں کیا کہنے جا رہا ہوں, ریڈیم جو ہے وہ جہاں ہوتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے, وہ اجالے چھوڑتا ہے, روشنی کو بکھیرتا ہے. جوتا مار دیا. اس نے جو جوتا مارا تھا پتا ہے کتنے میں خریدا تھا؟ اس نے کتنے میں خریدا تھا جوتا؟ $7. زیدی نے جوتا مارا تھا, کتنے میں خریدا تھا؟ آفر کتنی آئی؟ $1,00,000. جی ہاں, خریدا تھا کتنے میں تھا؟ بولیے. آفر کتنی آئی؟ خریدا کتنے میں تھا؟ صحیح استعمال کے بعد کتنی؟ دنیا سمجھے جب ہمارے جوتے کی یہ قیمت ہے تو ہمارے آنسوؤں کی قیمت کیا ہوگی؟ دنیا یہ سمجھا نہیں. ہمارے رہبروں کو دیکھا, جس کے پیروں کے نیچے پوری قوم کے سروں کو جھکایا جا رہا ہے, اسے کیسے ہونا چاہیے؟ اسلام نے آداب معین کی. علم کے اعتبار سے عارف احکام ہو, کردار کے اعتبار سے صاحب تقویٰ ہو, نسب کے اعتبار سے مرد ہو,
جنس کے اعتبار سے حلال زیادہ ہو. عورت ہونا اسلام میں عیب نہیں ہے. عورت کو نماز جماعت سے کیوں روکا؟ ورنہ اسلام میں عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے. اسلام عورت کو ام ابیہا اور ام الائمہ کہتا ہے. دو وجہ سے عورت کی امامت سے روکا اسلام نے. ایک عورت کی عفت کو خطرہ تھا, دوسرے مرد کی نیت کو خطرہ تھا. میں کیا کہنے جا رہا ہوں, اسلام نہیں چاہتا کہ یہ دونوں قیمتی چیزیں برباد ہو جائیں. میں کیا کہنے جا رہا تھا, ورنہ اسلام میں عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے. عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کی ریسپانسبلٹی کو بھی زیادہ رکھا. اسلام میں جزا جو ہے, اسلام میں جزا ریسپانسبلٹی کو دیکھ کے دی جاتی ہے. جو اپنی نماز کا بھی ذمہ دار نہیں اس کا ثواب کم, جو خود اپنی نماز کا بھی ذمہ دار ہے, پبلک کی نمازوں کا بھی ذمہ دار ہے, اس کی جزا بھی زیادہ. اس لیے کہ اگر آپ نے فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی نماز کے ذمہ دار ہوں گے, قرات بھی آپ کریں گے, ذکر بھی آپ کریں گے. لیکن اگر آپ جماعت میں کھڑے ہو گئے, آپ کو اپنی رکعتیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اپنی رکعت بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں پہلی رکعت میں ہوں کہ چوتھی رکعت میں ہوں. یہ ذمہ داری ہے امام کی کہ وہ اپنی نماز کا بھی خیال کرے اور پڑھنے والوں کی نماز کا بھی خیال کرے. اسی لیے اس کی جو جگہ ہوتی ہے بلندی پہ نہیں ہو سکتی. وہ ایک تختے پر بھی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا اگر قوم نیچی ہو. صرف چار کیا کہتے ہیں اسے, انگل, انگلیاں, انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے, فنگرز. نہیں, فنگر تو مجھے پتا ہے, یہ فنگرز تو میں جانتا ہوں یار. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے. سیاستیں کر رہے ہیں. بہن آواز میں صلوات پڑھیں محمد. ہاف فیٹ سے کم امام اور پہلی صف کے درمیان ایک مرد تقریباً 5.5 فیٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور کرو گا محترم, اتنا بول کے آپ نے امام کو یہاں کھڑا کر دیا, پبلک وہاں کھڑی ہے, نماز باطل ہے. 5.5 اور 5.5 فیٹ کی دوری ہونا چاہیے, اور اوپر اور نیچے میں صرف آدھا فیٹ سے کم چل سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں چل سکتا. نماز باطل ہو جائے گی. امام اوپر نہیں ہو سکتا, نیچے ہو سکتا ہے, چاہے جتنا کنویں کے اندر چلا جائے. میں نے پرسوں کہا تھا نا کہ تو کنویں کے اندر سے بولتا اور پبلک اوپر سے سنتی, تو کنویں کے اندر سے بھی نماز پڑھا سکتا ہے امام, لیکن 1 فٹ اوپر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ امام کا کام پبلک کے کندھوں پہ سوار ہونا نہیں, پبلک کو بلند کرنا ہے. امام کا کام لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے گھومنا نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو اپنے کندھوں پہ بلند کرنا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو اتنا بلند کر دے کہ لوگ کہیں کہ اس کی خدمتوں کا یہ نتیجہ ہے. پھر وہ چہرہ ہوتا ہے, وہ کسی کمیونٹی کا فیس ہوتا ہے, لہذا اس کی جزا بھی زیادہ. امام کی نماز بھی ویسی ہے جیسے نمازی کی نماز, وہ بھی ویسا ہی رکوع کرتا ہے جیسے نمازی رکوع کرتے ہیں, وہ بھی ویسا ہی سجدہ کرتا ہے جیسے نمازی سجدہ کرتے ہیں. لیکن نمازی کی جزا الگ, امام کی جزا الگ. عمل ایک ہے, ثواب عمل 2 ہے. اور کہا میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, عمل ایک, ثواب عمل 2. ارے تلوار امت بھی چلاتی ہے, تلوار امام بھی چلاتا ہے. جب امام چلاتا ہے تو صخرین کی عبادت پہ بھاری ہو جاتی ہے. بلند آواز میں صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد.
کہ نماز میں پڑھاؤں گا، نماز میں پڑھاؤں گا، تو اسلام نے کہا دونوں کے علم کو دیکھو، جو علم میں زیادہ ہو اسے آگے کرو، اگر دونوں علم میں برابر ہو تو پھر تقویٰ کو دیکھو، اس لیے کہ علم پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، پہلا عالم شیطان۔ تقویٰ کو دیکھو، صاحب تقویٰ کون ہے دونوں میں، اچھا تقویٰ میں بھی دونوں برابر ہو تو کون خوبصورت ہے اسے دیکھو، کون ہینڈسم ہے۔ پروردگار کیا تو نکاح کرا رہا ہے یہاں، اس میں خوبصورتی کا کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں جی، جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ اگر اللہ کسی کو علم بھی دے، دولت بھی دے، حسن بھی دے، تقویٰ بھی دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دو وجہ سے دیتا ہے، کبھی آزمانے کے لیے دیتا ہے، کبھی وہ مستحق ہوتا ہے نعمت کا اس لیے دیتا ہے، کبھی آدمی کو اس کے استحقاق کو دیکھ کے دیتا ہے، کبھی آزمانے کو دیتا ہے۔ تو دولت آئے، علم آ جائے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی دے دے تو گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ سے تمہاری رشتہ داری ہو گئی ہے۔ اگر یہ سمجھو تمہارے سے بڑا سینئر رشتہ دار فرعون ہے، قارون ہے، وہ بڑے بڑے رشتہ دار ہیں اللہ کے، نہیں، یہ ہو سکتا ہے تمہیں آزمانے کے لیے دیا ہو، لہذا غرور نہ کرو۔ اسلام کو غرور پسند نہیں ہے، جب تک چاول ابلتے نہیں اس وقت تک شور کرتے ہیں۔ محترم، جب تک چاول ابلتے نہیں شور کرتے ہیں، نہ خوشبو، نہ ذائقہ، نہ مزہ۔ جیسے ہی دم ہو جاتے ہیں، دم نہیں، جب دم نکل جاتا ہے، جیسے ہی ڈھکن کھولا پورے گھر میں خوشبو پھیل گئی، معلوم ہوا کمال خوشبو کو لاتا ہے، فتنے کو نہیں لاتا۔ کمال خوشبو کو لاتا ہے جناب، خوشبو کو۔ امام جماعت کے بعد صف اول کے شرائط بیان کیے، جو عارف احکام ہو، مسائل کو جانتا ہو وہ آگے ہو، مالدار ہو نہیں۔ اگر مالدار صاحب تقویٰ ہو تو آگے بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر ایک غریب آدمی صاحب تقویٰ ہے اور مالدار صاحب تقویٰ نہیں ہے تو مالدار پیچھے ہو جائے، غریب آگے آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت ایک ضرورت ہے، تقویٰ ایک کمال ہے۔ دولت ضرورت ہے، تقویٰ کمال ہے۔ جب ضرورت اور کمال دو ایک جگہ جمع ہو جائے تو کمال آگے بڑھ جائے، ضرورت پیچھے ہٹ جائے۔ یہ شرائط اسلام نے رکھے ہیں عزیزان محترم، یہ چھوٹے چھوٹے احکام اسلام نے کیوں رکھے ہیں؟ یہ ہماری بھلائی کے لیے اسلام نے رکھے ہیں، اور ان سب کی جان ہے زیارت وارثہ۔ نماز کی اصلی جان ہے، اصلی روح ہے زیارت وارثہ، اور خشوع و خضوع۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنون کا سامنے سے گزر ہو گیا، اس نے نماز توڑی اور مجنون کو ایک تھپڑ لگایا، کم بخت تو نے مجھے نہیں دیکھا، میرے سامنے سے گزر گیا، میری نماز باطل ہو گئی۔ مجنون نے کہا کہ تم نے مجھے کیسے دیکھا؟ میں تم کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میں لیلا کے عشق میں محو تھا، مشغول تھا لیلا کے عشق میں، مجھے تم نظر نہیں آئے۔ لیکن تم تو اللہ کے عشق میں کھڑے تھے، تم نے مجھے کیوں دیکھا؟ میں مجازی عشق میں تھا، مجھے تم نظر نہیں آئے، تم تو حقیقی عشق میں کھڑے تھے۔ عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ۔ عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ۔ کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز؟ بس نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز؟ بس نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ یہ نماز نہیں، فکریں، وسوسے، جتنے خیالات اور وسوسے ہیں وہ نماز میں آتے ہیں۔ ٹائم ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ ایام ہے، میں شمیم بھائی سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ آج کے بعد نہ روکیں، نہ مجھے روکیں نہ ان دیوانوں کو روکیں، اس لیے کہ میں بھی دیوانہ ہوں اور یہ بھی۔ جنہوں نے عشق میں ایسا بھی وقت آتا ہے
पुकारता है कोई और सदा नहीं आती। जुनून इश्क में ऐसा भी वक्त आता है, पुकारता है कोई और सदा नहीं आती। खुशू खुजू, अगर हमारी नमाज हमें बुराइयों से नहीं रोक रही है तो इसमें नमाज का कोई कसूर नहीं है। आपने लोहा पिघलाने की एक फैक्ट्री बनाई, लोहा पिघलाने की एक फैक्ट्री बनाई, आपने उस फैक्ट्री में लोहे को डाला, लेकिन लोहा पिघला नहीं। अगर लोहा नहीं पिघला तो इसमें कसूर लोहे का नहीं है, आपकी फैक्ट्री का कसूर है। अकरम क्या कहने जा रहा हूं मोहतरम, लोहा अगर पिघला नहीं आपकी फैक्ट्री में तो लोहे का कसूर, लोहे को जितनी फॉरेन डिग्री हीट चाहिए उतनी अगर मिल जाए तो लोहा पिघल जाता है। अगर लोहा नहीं पिघला तो इसका मतलब यह है कि आपकी फैक्ट्री में खामी है। नमाज अगर बुराइयों से नहीं रोक रही है तो इसमें नमाज का कसूर नहीं, आपके पढ़ने का कसूर है। आपने उसकी शराइत को पूरा नहीं किया। जब शराइत को आप पूरा करेंगे नमाज खुद ब खुद अपना असर दिखाएगी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की जंग के लिए आखिरी सजदे का इंतजाम किया, इंतखाब जो किया है सजदे का। क्यों सजदे का इंतखाब किया? वतल्लहु लिल जबीन, जनाब इस्माइल को जनाब इब्राहिम ने जमीन पर लिटाया। लिटाने में मर्जी शामिल नहीं होती, सजदे में मर्जी शामिल होती है। क्या कहने जा रहा था मोहतरम, गरीबो सौदा वो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। जी हां, इस कुर्बानी में रंगीन क्यों हो गई? इसमें कासिम का खून है। ये दास्तान रंगीन क्यों है? इसमें अली असगर का खून है। ये दास्तान रंगीन क्यों है? इसमें अली अकबर का खून है। ये दास्तान रंगीन क्यों है? इसमें गाजी अब्बास का खून है। जी हां, गरीब और सादा हो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। कौन कासिम? जिस कासिम अभी 13 साल का था। हिजरी में इमाम हसन की शहादत हुई। जनाब कासिम का सिन था 3 साल। जब इमाम हसन को जादा ने जहर दिया, जहर इतना ताकतवर था कि जब बचे हुए जहर को जमीन पर डाला गया तो उससे धुआं निकला। ऐसा जहर इमाम हसन को दिया गया। इमाम हसन ने जनाब कासिम को ज़ैनब के पास भेजा था, घर जाओ और मेरी बहन को बुला लाओ। लेकिन भेजने से पहले पता है क्या किया था? जनाब कासिम का गिरेबान चाक कर दिया था। कासिम बोल नहीं सकता, 3 साल का बच्चा है, गिरेबान को चाक कर दिया, आस्तीनों को उलट दिया, सर पे थोड़ी सी खाद डाल दी। जब इस आलम में मेरा बेटा जाएगा तो ज़ैनब खुद बहुत पहचान लेगी। एक तावीज दिया था इमाम हसन ने। जनाब कासिम हुसैन के पास आए, कहा चाचा मुझे मरने की इजाजत दो। हुसैन ने कहा बेटा तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो, अलामत हो। जनाब कासिम खैमे में आ गए। एक किनारे से टेक लगाकर जनाब कासिम सर झुकाकर बैठ गए। उम्मे फरवा ने कहा बेटा आज क्यों परेशान नजर आ रहे हो? जनाब कासिम ने कहा अम्मा चचा मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं, चचा पर दुश्मनों का नरका तंग होता जा रहा है, लेकिन चचा कहते हैं कि मैं हसन की निशानी हूं, मेरा चचा मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। जनाब उम्मे फरवा ने कहा बेटा माएं ऐसी होती हैं, करबला की माएं जिन्होंने अपनी फितरत को बदल दिया था, ज़ौजियत के शरफ को इतना बुलंद कर दिया। करबला की माओं ने हर औरत को एक उसका सुहाग और दूसरे उसकी आगोश,
یہ دو بڑی پسند ہوتی ہیں، لیکن کربلا میں کی خواتین نے ان دونوں کی فطرت کو بدل دیا. کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا سہاگ اٹھے، کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے کٹ جائے. بڑا نرم و نازک ہوتا ہے ماں باپ کا دل اولاد کے لیے. کہا بیٹا تمہارے بابا نے ایک خط تمہیں دیا تھا جو تمہارے بازو کا بنا ہے، اس کو کھول کر دیکھ لو. کہا تھا جب پریشانی میں آ جانا بھی جانا تو اس خط کو کھول کر دیکھ لینا. جناب قاسم نے خط کو کھولا، لکھا تھا بیٹا میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا، لیکن میری طرف سے تم اپنے چچا پر قربان ہو جانا. قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے وہ خط لے کر آئے، حسین کو خط دیا. امام نے خط کو پڑھا، جناب قاسم کے سر پہ اپنا امامہ رکھا، عبا پہنائی، جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار زمین کو خط دے رہی تھی. جناب قاسم چلے، ارزق شامی کا مقابلہ ہوا، جناب قاسم اس کے اوپر فتح یاب ہو گئے. کشتوں کے پشتے لگا دیے، گرنے لگے، آواز دی 3 دن کے بھوکے پیاسے نے، یا مولا ادرکنی، مولا میری مدد کو آؤ. حسین پہنچے، عزاداروں حسین کے پہنچنے تک پتہ ہے کیا ہوا؟ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو گیا. ٹکڑے ٹکڑے قاسم قتل ظالموں نے جناب قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حسین میدان میں پہنچے، جیسے گلچین گلوں کو چنتا ہے، جیسے باغبان پھولوں کو چنتا ہے، حسین نے قاسم کی جسم کے ٹکڑوں کو چنا، عبا بچھائی، قاسم کے ٹکڑوں کو عبا نے ڈالا، گٹھری بنائی، خیمے میں لے کر آئے. بیویوں نے قرآن مچا، وہ قاسمہ آزادار شان غریبہ. جب جناب قاسم کا سر رو کے نیزہ پر تھا تو یزیدی فوج کی عورتیں کہنے لگی یہ کس چاند کا چہرہ ہے. ارے آزادارہ سوچو، دشمن کی عورتیں جسے چاند کہہ رہی ہو اس کی ماں اسے کیا سمجھتی تھی. ہاں قاسم تمہارا لاشا پامال ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام الذین ظلموا ایام خلد من قلب. قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے. 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 دو جہان کیوں روئے یہ علی کا پوتا ہے. بے کسی پہ قاسم کی دل شکستہ ہوتا ہے. یہ زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے. اب کسی کو سکتا ہے، کوئی جان کھوتا ہے. قتل ہو گئے قاسم
قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے رن سے لاش قاسم لائے جس گھڑی سرور زندگی کا ہر لمحہ پھر تو بن گیا نشتر ہر قدم قیامت تھی ہر قدم پہ تھا محشر رہ گیا نگاہوں میں یہ لہو بھرا منظر قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے بین تھے یہ کبرا کے اب تو گھٹ رہا ہے غم بولتے نہیں کچھ بھی آج میرے ابن کس طرح سے دکھلائے اپنے دل کا یہ عالم بولیے پھوپھی اماں چپ رہے کہ روئے ہم قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی یہ صدائے ماتم ہے ایک پیام بیداری اس لیے رگوں میں ہے خون زندگی جاری زندگی ہماری ہے شاہ کی عزاداری خود شریک مجلس ہے ایک غریب دکھیاری قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے قتل ہو گئے قاسم یا علی دہائی ہے کس لیے تڑپتے ہیں کس کو جائے سمجھانے کیا گزرتی ہے ہم پر وہ تو بس خدا جانے قلب بھی ہمارے ہیں شاہ کے عزا خانے ہے عزائے قاسم میں آنسوؤں کے نذرانے قتل ہو گئے قاسم